तकबीर, नारा रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लें चंद मरतबा। उन्होंने कहना आवाज़ ज़रा ऊंचा कर दे, मैं आहिस्ता बोलता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। हाँ ठीक है, ये इसका कोई हर्ज नहीं, वो कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अदद खल्क़िही ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
العالمين اما بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے آپ لوگ مغرب سے بعد عشاء کے بعد اس دین کی مختلف جہاد مختلف خوبیاں مختلف باتیں سن رہے ہیں، نعت شریف سن رہے تھے، حمد، تلاوت قرآن، اللہ پاک کا ذکر، لیکن چونکہ ہمارے نبی اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ جو دین سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کی تعلیمات شروع ہوئیں، حضور علیہ السلام پر وہ مکمل ہو گئی، وہ دین مکمل ہو گیا، تو اب اس لیے نہ کسی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس دین کو سمجھا جائے کہ وہ دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس دین میں جو عبادات ہیں، عبادتیں ہیں، ان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ تو یہ جو دو باتیں بندے کو سمجھ آ جائیں تو سمجھ لے کہ اس کو پورے دین کی بھی سمجھ آ گئی، ایک خلاصہ ذہن میں آ گیا، اور ساتھ ہی اس کو تمام عبادات کا، تمام عبادتوں کا جوہر اس کو پتہ چل گیا۔ جب یہ پتہ چل جائے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اور اس کی روح میں، اس کے دل میں اس دین کی حقیقت کی وجہ سے، عبادت کے جوہر کی وجہ سے اس کی روح بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ایک دین سمجھ لیں اس کا ایک بے روح ایک جسم رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا دین کی حقیقت سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھ آ جائیں تو سارے کے سارا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں، بس وہ دو باتیں، اور ساری عبادات کی روح ایک تیسری بات ہے، وہ سمجھ آ جائے تو سمجھے بہت بڑا علم بندے کو حاصل ہو گیا۔ تو جب وہ چیز اس پر کھل جائے تو اس کے لیے الحمدللہ دین بوجھ نہیں بلکہ دین ایک نعمت، نماز ایک نعمت، وہ ساری عبادات ایک نعمت بن جاتی ہے۔ نہیں تو وہ ابھی بھی نماز سے پہلے بچیوں سے بات ہو رہی تھی، 2-3 دن ہو گئے، ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی میں 1-2 نماز پڑھتا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیا اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا، سستی ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے لیے یہ نماز مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ نماز نہیں ہے، اصل مسئلہ نماز نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو اللہ پاک سے ایک بات چیت کا نام ہے۔ نماز تو کیا ہے؟
ایک بات چیت کا نام ہے، ایک ملاقات کا نام ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جس بندے کے ساتھ آپ کو زیادہ تعلق ہو، محبت ہو، پیار ہو، اس کو بندے 10 دفعہ دن میں فون کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو دنیا سے پیار ہو گیا تو وہ اپنے کاروباری معاملے میں کتنی دفعہ فون کرتا ہے، 8 گھنٹے بندے کام کرتے ہیں، یہ سودے کر رہے ہیں، وہ سودا کر رہے ہیں، بھینسوں کا سودا کر رہے ہیں، گاڑیوں کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ کیوں اتنا فون، اتنا بیزی؟ کہتے ہیں جی ہم بیزی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا سے ایک تعلق حاصل ہے۔ اسی طرح جس کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، یا لڑکے کو لڑکی سے ہو گئی، لڑکی کو لڑکے سے ہو گئی، وہ بھی کئی دفعہ پھر اس سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں، کئی دفعہ رابطے کی کئی فون ان کے آتے ہیں، اور گھنٹوں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا کسی چیز کا ہو، ساری دنیا ان کو روک رہی ہوتی ہے، ماں باپ کیا، تو وہ یہ نہ بھئی غلط کام ہے، وہ سب سے پیچھے چلا کے وہ کہتے ہیں ہم تو بات کریں گے، ہم تو ملنے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عشق ہو گیا ہے۔ تو وہ کیوں اتنے فون کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو ایک تعلق ہو گیا ہے کسی سے۔ اسی طرح جو ہے جس کو عہدے سے یہ جو حب جاہ ہوتی ہے، عہدے کی محبت، وہ میری واہ واہ ہو، اب یہ بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی خطرناک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حب جاہ ہے جو بندے کے اندر آ جائے۔ حب جاہ کیا ہے؟ کہ میرے لوگ عزت کریں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہے میرے لیے بندے کھڑے ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ ڈھونڈ لے کہ کس مقام میں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اے جی حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب فون کر رہے ہیں شاہ صاحب کو، میں فون کر رہا ہوں، اچھا جی میں آ رہا ہوں، میرے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تو جہنم میں، یہ کوئی جہنم کے بھی کچھ نیچے ہی کوئی جگہ ہو جہاں اس بندے کو جانا چاہیے۔ بھئی یہ کہ صرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے یہ پسند کیا میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ جہنم میں اپنا، اور جو کہے کہ جھنڈیاں لے کے اور پھول لے کے میرا استقبال ہونا چاہیے، میری واہ واہ ہونی چاہیے، اور پہلے سے انسٹرکشن دے دے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، دوسرے لوگوں کو کہ بھئی واہ واہ، تو سمجھ لیں اس نے دین کیا سمجھانا ہے، دین کیا اس نے سیکھا ہے۔ وہ تو حب جاہ کا کتا ہے، وہ تو اللہ پاک کی صفات کو کھینچ رہا ہے، کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو یہ تو اللہ کی ربوبیت میں دخل اندازی کرنے والی بات ہے۔ شیطان نے صرف یہ کہا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں اس سے، اس نے یہ نہیں کہا میں اللہ سے اچھا ہوں یا فرشتے بھی میرا اکرام کریں، اس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے کم از کم اچھا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کیا ہوا، کیونکہ بندے کا کام کو عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ تو جس میں یہ دنیا کی حب جاہ کی محبت آ جاتی ہے، وہ دن بھر ووٹوں کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اب اس کو کیا پتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بھئی خدمت کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں، ایدی صاحب بھی خدمت کر گئے، وہ کون سے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے، اور بھی کئی لوگ ہیں خدمت کر رہے ہیں۔ تو وہ خدمت نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، وہ اصل میں ایک حب جاہ، یعنی دنیا کی، ریاست کی، نفس کی، وہ نفس جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ آیتیں پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ،
کہ اے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے وساطت سے امت محمدیہ کو اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ، ان کی بات نہ سنائیں؟ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ رب نے ان کو ایک مقدس وادی میں خطاب فرمایا، رب نے ایک مقدس وادی کوہ طور یا طور سینا یا رستے میں جو تھے جہاں وہ درخت نظر آیا، تو وہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے خطاب کیا، اذ نادہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اور فرمایا کہ انی انا اللہ، میں رب ہوں تمہارا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کچھ ہوا ہے، ہمیں بھی اللہ پاک نے ایک مقدس وادی، کیا نام ہے اس کا، عالم ارواح میں اکٹھا کیا، روحوں کی دنیا میں اکٹھا کیا۔ روح ایک مقدس جہاں ہے۔ ابھی استاد اقبال صاحب نے آپ کو دکھایا ہوں گی وہ مختلف زندگیاں دکھائی ہیں کہ پہلے اللہ پاک نے ہمیں عالم ارواح میں پیدا کیا، تو اللہ پاک یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے، فرعون کے لیے نہیں، فرعون بھی چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، یہ اب بات ہماری ہو رہی ہے، مثال ان کی اللہ پاک پیش کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کہ اللہ پاک نے ایک مقدس وادی میں، کون سی، عالم ارواح کی مقدس وادی میں اکٹھا کیا، جب روحیں تھی، جب روحوں کا جہاں تھا، جہاں اور کوئی نہ تھا، صرف روحیں تھی، جسم بھی نہیں تھا، تو ان کو اللہ پاک نے پکارا، اذ نادہ ربہ، کہ ان کے رب نے خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے خطاب کیا اور فرمایا الست بربکم، بندو اے روحو یہ بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا یا رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے کلیم موسیٰ، جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ باغی ہو چکا ہے، وہ حد سے گزر چکا ہے، وہ بغاوت کر چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کیا مطلب، ہمیں ہمارے لیے اس میں کیا مطلب اس آیت میں، کہ اللہ پاک نے روح کو بھیجا، ماں کے پیٹ میں جو نفس ہے، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن جسم اس کا بن چکا ہے، دماغ بن چکا ہے، دل بن چکا ہے، وہ نفس جو ہے وہ سانس لے رہا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ آپ جائیے وہ فرعون کو کی طرف پیغام لے جا، اسی طرح اللہ پاک نے روح کو بھیجا کس کی طرف، جسم کی طرف، جو ہمارا ماں کے پیٹ کے اندر ہم تھے، ہمیں بھیجا، روح کو بھیجا نفس کی طرف کہ نفس باغی ہو چکا ہے۔ نفس جو ہے کیونکہ اس کی اصلاح نہ ہو تو اللہ پاک نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائی پر ہمیشہ اکساتا ہے۔ تو یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام و فرعون کی، یہ ان کی بات، ان کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن آیا میرے آپ کے لیے۔ ہم ان کا قصہ پڑھ گئے، اے جی موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا اور فرعون نے یہ کیا، بعض یہ کتاب بند کر دی، قصہ سنیا، لنگر کھا کے گھر چلے گئے، یہ پتہ ہی نہیں بات ہماری ہو رہی تھی۔ تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں ہمیں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ہم سے مخاطب ہوتا ہے، پچھلی قوموں کو صرف مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سناؤں، مطلب یہ ہے کہ بندو تمہیں تمہاری روح کی بات نہ سناؤں، تمہیں نہ بتاؤں تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک وادی مقدس میں خطاب کیا، اسی طرح تمہیں بھی ایک مقدس جہاں میں اللہ نے خطاب کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
उनकी जिस्म को कलाम सुनाया, हमारी रूहों को कलाम सुनाया अपना। आपने भी रब का कलाम सुना हुआ है, आपकी रूह ने रब का कलाम सुना हुआ है। अब क्योंकि रूह ने रब का कलाम सुना हुआ है, रब का जिक्र सुना हुआ है, पहली गुट्टी उसको, ये होता है ना बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं जी इसको गुट्टी दो, इसको तहनीक कर दो। जो माँ रोटी लगा देती है वो सारी जिंदगी उसको रोटी ही उसकी ग़िज़ा बन जाती है। वो अगर चावल खिला दिए चावल, अगर गोश्त लगा दिया तो गोश्त, जो मुंह को पहले बचपन में लग गया सारी जिंदगी उसको उसी में लुत्फ आता है। मसलन बांग्लादेश के लोग हैं, वो चावल उनको बचपन में खिलाए जाते हैं, मछली खिलाई जाती है, उनको वो पसंद है। पाकिस्तान के लोग हैं, उनको इसको रहने दें, वनीला का रहने दें, जरूरत ही नहीं, रहने दो। रोटी और सालन, ये पाकिस्तान के आमतौर पर पंजाब के लोगों की ये ग़िज़ा है। बस नीचे रख दे इस में, रोटी और सालन पाकिस्तान के लोगों की ग़िज़ा, इनको रोटी सालन अच्छा लगता है। ये कहीं किसी मुल्क में भी चले जाए कोशिश करते हैं रोटी सालन, क्यों? इनको सुकून ही नहीं आता, चाहे फ्रूट से पेट भर जाए, चावलों से पेट भर जाए, इनको सुकून ही नहीं आता, क्योंकि मां ने पहले दिन रोटी सालन खिला दिया था। ये इसको इधर ही छोड़ दे, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इधर ही रहने दे, बाद में उठा लेना, हम ये इधर ही पड़ा रहने में बस। क्यों? मां ने पहले दिन रोटी सालन जो है वो उस खिला दिया। अब बात यह है कि हमारी रूह को सबसे पहले अल्लाह जल्ल मजदूहू ने क्या खिलाया? अपना कलाम सुनाया। क्या सुनाया? अपना कलाम, अपनी रुबूबियत का जिक्र सिखाया। तो अब इसलिए दुनिया में आकर भी मैं और आप जितना मर्जी फिरें, जो मर्जी खाएं, गाड़ियों में बैठें, वो रूह को सुकून तब ही आएगा उसको वही कलाम और वही जिक्र सुनाया जाए। तो ये तो आपने सुना हुआ होगा ना, ए जी दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आज ये भी सुन ले कि क्यों अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है, कि उसने, वो दिलों ने और अरवाह ने पहले कलाम ही वो अल्लाह का सुना हुआ है। इसलिए रूह यहां आकर भी ढूंढती है। हम क्या करते हैं, मसलन बच्चा है छोटा, 2 साल 3 साल का, उसको किसकी जरूरत होती है? दूध की। बच्चे को दूध की जरूरत होती है ना। अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी बच्चा चीख रहा है, उसको दूध की जरूरत है, वो दूध के लिए चीख रहा है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये चुप कर जाए, इसको गाड़ी में बैठा दो। हम उसको 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी में बैठा देते हैं, बच्चे को सुकून आ जाता है? नहीं, क्योंकि वो, उसको तो दूध की जरूरत है, वो तो दूध की भूख है। हम उसको किसी और खूबसूरत बंदे को उसको दे देते हैं, क्या वो चुप कर जाएगा? हम उसको बड़े महंगे सोफे पे बैठा देते हैं, वो चुप नहीं करता। बेड पे चढ़ा दें, तख्त पर भी बैठा दें, वो चीख रहा है मुझे दूध है, उसने जब तक दूध नहीं मिलना जो मर्जी करो उसने चुप नहीं करना। इसी तरह रूह का मसला है, रूह का दूध अल्लाह का जिक्र है। हम क्या करते हैं सुकून चाहने के लिए, जी फिल्म लगा लो, अंदर तो बदसुकूनी है, अरे फिल्म लगा लो। वो फिल्म जितनी मर्जी देखते रहें, वो रूह अंदर से बेसुकून ही रहती है, उसको तो उसका दूध मिला ही नहीं, उसको तो उसका दूध मिला ही नहीं। अच्छा फिर दूसरे क्या करते हैं, अच्छा जी चलो जी सियासत में हिस्सा लेते हैं। सियासत देख लें, ये अंबिया कराम का तरीका है और रुसुल इज़ाम का तरीका है, खुलफाए राशिदीन का तरीका है। लेकिन जिस तरह झूठे नबी और सच्चे नबी होते हैं, इस तरह झूठे सियासतदान और सच्चे सियासतदान होते हैं। अंबिया और औलिया खुलफाए राशिदीन ने जो सियासत की, वो सच्ची सियासत, वो किसके लिए की? लोगों की खिदमत के लिए, डिलीवर करने के लिए, कुछ देने के लिए, लोगों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। और शैतानी सियासत क्या है कि अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी वाहवाह और अपना मर्तबा बुलंद करने के लिए।
اس لیے کئی لوگ جی میں سیاست کے خلاف ہوں، یہ سیاست ہے، کوئی کہے جی نا جی سیاست نبیاں نے بھی بھائی سیاست کی ہے لیکن ان کی طرح کریں نا پھر. وہ حضرت عمر نے کیا ہے لیکن وہ 10 آپ بھی پیمنٹ لگائیں 10. وہ تو فرما رہے تھے کہ کتا بھی اگر مر جائے بھوکا پیاسا تو میں ذمہ دار ہوں. سیاستداں کے اپنے شہر میں پڑوس میں 10 بندے بھوکے غریب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہوش نہیں. تو یہ وہ سیاست نہیں. سیاست اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء و صدیقین کے ساتھ ہوگا. امانت دار تاجر جو سارا دن ٹماٹر بیچ رہا ہے، پھول بیچ رہا ہے، تریں بیچ رہا ہے، گاڑیاں بیچ رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر وہی بے ایمانی شروع کر دے، وہی خیانت شروع کر دے تو وہ قیامت والے دن قارون کے ساتھ ہوگا. تو میں تمام لوگوں کو جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ صحیح کریں گے سیاست تو آپ بھی انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگے. نہیں تو حکمران فرعون بھی سیاستدان تھا، ابو جہل بھی سیاست کی ہے، ابو لہب نے بھی کی اور نمرود نے بھی کی، قارون نے بھی کی، پھر آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. تو اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا جی یہ فلاں سیاست حق بچ ہے تو فلاں سیاست خلاف ہے. نہیں، ہم انبیاء والی سیاست کے حق میں ہیں، شیطان والی فرعون والی سیاست کے نہ حق میں. ان کی سیاست یہ تھی کہ بندوں کو تکلیف پہنچانا، ان کا خون چوسو، ان کو لوٹو، اپنی جیبیں بھرو. ان کی سیاست دوسری یہ تھی کہ بھائی اپنا بھی ان پر خرچ کرو. عرب شریف میں کے قریب ایک ملک ہے جس کا نام ہے اردن، جورڈن کہتے ہیں اردو میں اردن. اردن جو ہے یہ شام کا ملک ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کو شام کہا جاتا تھا. اس میں کئی پیغمبروں کی قبریں ہیں، اس میں کئی صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی جنتوں کی ان کی. ہم وہاں گئے وہ زیارت کرنے کے لیے وہ ہمیں لے گئے کئی صحابہ کرام کی مزارات پر. ان میں سے ایک مزار تھا سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی مانت دار شخص ہوتا ہے بہت زیادہ کمال پر جس کی مانت، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. اتنا بڑا مقام کہ نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے بھی امین کہا، کافروں نے بھی کہا کہ یہ امین اور صادق ہے، وہ خطاب دے رہے ہیں سیدنا ابو عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنا دیا اردن کا. یہ گورنر جب وہ گورنر بنا دیتے تو بعض مرتبہ دیکھنے جاتے کہ وہ کیسے حکومت کر رہے ہیں، کیا مال شال ہے ان کا، کیا آمدن ہے، کیا چیز ہے، کس طرح کر رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی آئے، لوگوں سے پوچھا کہ ابو عبیدہ کیسا حکمران ہے. انہوں نے کہا بھی بہت اچھا ہے. یہ تو بڑے ظاہر ہے وہ صحابی بھی تھے، عشرہ یعنی ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی. اتنے عظیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو ابو عبیدہ کہ مجھے اپنا گھر دکھا دو. ان کو تھا کہ میں ان کا گھر بھی دیکھوں، گھر میں تو مال دولت یا کیا نہیں، کیونکہ جس کے پاس زیادہ مال دولت حکمران کے پاس اکٹھا ہوتا آپ اس کو معزول کر دیتے. فرماتے بھئی یہ حساب کتاب دو اس کا. تو لوگ تو خوش تھے لیکن آپ نے فرمایا مجھے اپنا گھر دکھا دو. آپ نے فرمایا امیر المومنین میرا گھر دیکھ کے آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہنے لگے نہیں میں نے آپ نے گھر ہمیں دعوت ہی نہیں آپ نے دی اپنے گھر. وہ کہتے ہیں کہ وہ لے گئی ایک جگہ، ایک کمرہ سا بنا ہوا، اس کے اندر جب ان کو بٹھایا تو ایک آلے میں یعنی جو دیوار میں تاقچہ ہوتا ہے
وہاں سے ایک کاغذ اٹھا کے لائے اور اس سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکالے، ان کے سامنے رکھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا گھر ہے اور یہ میری غذا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت عمر رونے لگے تو آپ فرمانے لگے تھے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرا گھر نہ دیکھنا کہ آپ کی آنکھیں نچڑ جائیں گی۔ تو حضرت عمر بڑا روئے اور فرمایا واقعی نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ترین شخص ہے، امانت دار ترین شخص ہے، آپ نے حق فرمایا۔ بہرحال وہ بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ نہیں حکمرانی سیاست یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے چیزیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ بچے کی مثال دے رہا تھا کہ اب بچے کو جو 2 مہینے کا رو رہا ہے جہاں مرضی بٹھائیں، تخت پہ بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، اس کو آرام نہیں آتا جب تک کہ اس کو دودھ نہ دیں۔ اس کو فلم ہم کرتے ہیں، نفس کو فلم میں دکھاتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں روح کو سکون ملے اندر۔ وہ جتنے مرضی کر لو روح کو سکون نہیں ملنے والا۔ روح کو جب تک وہ دودھ نہ ملے، یعنی اللہ کے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا اور نبی علیہ السلام کی نعت کا، کیونکہ عالم ارواح میں دوسری آواز جو سنی روحوں نے وہ حضور علیہ السلام کی تھی۔ پہلے اللہ کا کلام سنا، اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحیں چپ کر گئی، پتہ نہیں کیا کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی روح نے جواب دیا کہ بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو روحوں کے کانوں میں کلام نبوی بھی پڑا اس وقت۔ تو انہوں نے دیکھا کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی؟ دیکھا ایک بہت نورانی روح ہے جس کا نور سارے عالم ارواح پہ پھیلا ہوا ہے، اس سے آواز آ رہی۔ پوچھا کون ہے؟ اللہ نے پھر تعارف کرایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ پاک کئی عرب جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے، اور یہاں جو بدعقیدہ لوگ ہیں قادیانی ہیں وہ بھی اسلام کی، اب ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، خود بس ٹھیک ہے جی اپنا کھایا پیا، اور جب مطلب سال بعد کوئی جلسہ کر لیا، میراث شریف کر لی، مہینے بعد 11ویں شریف کر لی، جمعہ پڑھے، اور اپنے بیوی بچوں اور دوسری چیزوں میں گم ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں، اور نبی علیہ السلام ہمیں ذمہ داری دے گی۔ جب آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ممبر پر، تو آپ علیہ السلام نے یہ صحابہ کو فرمایا کہ مجھے بہت پریشانی ہے۔ آپ علیہ السلام رو رہے تھے کہ میری آنے والی امت تک کون پیغام پہنچائے گا؟ صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ روئیں نہ، ہماری وجہ اس وجہ سے نہ روئیں کہ آپ کا یہ پیغام نہیں پہنچے گا، ہم شہر مدینہ کو ہی چھوڑ دیں گے۔ باہر والے تو خواہش کرتے ہیں مدینہ میں ہماری موت ہو، وہاں ہمارا جنازہ ہو، جنت البقیع میں ہم دفن ہوں، اور جو ادھر رہنے والے ہیں انہوں نے فرمایا ہم شہر مدینہ ہی چھوڑ دیں گے، اولادیں چھوڑ دیں گے، جائیدادیں چھوڑ کے آپ کا پیغام ضرور آنے والی امت تک پہنچائیں گے۔ اور واقعتاً جنت البقیع کا قبرستان اس پر گواہ ہے، جنت المعلا گواہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، وہاں مشکل سے 10,000 کی قبریں ہیں۔ وہ دوسرے لاکھ کدھر گئے؟ وہ کوئی شام کے دمشق کے بازاروں میں دفن ہے، سیدنا بلال حبشی جیسے رضی اللہ عنہ، کوئی صفین کے جنگلوں میں دفن ہے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ویس قرنی جیسے، کوئی یورپ میں جہاں ہم پونڈ ڈالر، میں خود ادھر رہتا ہوں، کمانے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی یورپ میں قبر ہے، روم میں، یعنی ترکی جو ہے یہ اس وقت رومی سلطنت تھی، یعنی یورپین کی طاقت سب سے بڑی وہاں تھی۔ ان کو یہ وہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ میزبان رسول ہیں، یعنی نبی علیہ السلام جب آئے مدینہ میں صدیوں رہنے والے لوگ ہیں، یہ مدینہ شریف کے چودھری، مدینہ شریف کے وڈیرے، مدینہ شریف کے باسی، وہاں کے رہنے والوں میں بڑی درجہ ہے آپ کا، کہ اللہ پاک نے بھی اس اونٹنی کو آپ کے گھر کے سامنے بٹھایا۔ جب ہوا کہ کہاں ٹھہر رہے تھے؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔
تو وہ جب 90 95 100 سال کی عمر کو پہنچے، قافلہ جانے لگا یورپ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے جائیں۔ تابعین نے عرض کیا کہ اے ہمارے بزرگوں، آپ عظیم، آپ نے اپنی زندگی میں کتنیاں قربانیاں دیں، آپ چلتے رہے، جہاد میں گئے، بدر، احد، حنین، سب جنگوں میں آپ نے شرکت کی، نبی علیہ السلام کے میزبان بنے، اب آپ سے خود بھی چلنے نہیں ہوتا، ہم تو بڑی دور جا رہے ہیں، یہ تو یورپ میں جا رہے ہیں، ہم یورپ کی سرزمین، روم کی سرزمین میں جا رہے ہیں، وہاں تو بڑا دور دراز سفر ہے، آپ تو لگتا ہے کہ آپ کچھ دیر چلیں گے تو جو ہے آپ کو چلنے نہیں ہوگا، الٹا دوسروں پر بوجھ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے جو نبی علیہ السلام سے مسجد نبوی میں جو وعدہ کیا تھا وہ میں نبھاؤں گا، میں چل سکوں یا نہ چلوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، تو اگر آپ کی وفات ہو گئی، لوگ مدینہ شریف میں دفن ہونے کی، اور آپ رہتے، آپ یہاں کے سب سے پرانے رہنے والے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا راستے میں کسی ملک میں وہاں سے جاتے ہوئے اگر میری وفات ہو گئی، اگر میری روح نکل گئی تو میری میت کو بھی اٹھا کے ساتھ ساتھ چلنا، دفن نہ کرنا، میری میت کو بھی اٹھا کے لیتے جانا، جہاں تمہارا آخری مقام ہے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ وہ اٹھا کے لے کے آتے وہ یورپ کی سرزمین پہ پہنچے صحابہ اکرام، وہاں جا کے دفن، اس لیے آپ کی قبر یورپ میں ہے آج۔ رہنے والے مدینہ شریف، ہم بھی جاتے ہیں یورپ میں، کوئی پیسے کے لیے، کوئی، لیکن یہ امت کے لیے آئے، امت کے لیے۔ تو صحابہ سے انہوں نے کہا کہ کیوں آپ کو یہاں دفن نہ کرے، جہاں آپ کی وفات ہوگی وہیں ہم دفن کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ میرا نبی علیہ السلام کا مجھ پر زیادہ حق ہے، آپ میرے پاس ٹھہرے تھے، اونٹنی چل کے میرے گھر آئی تھی، تو قیامت والے دن جب حضور علیہ السلام پوچھے گے ابو ایوب میں تیرے گھر ٹھہرا، میزبان تو بنا میرا، اللہ نے تمہیں چنا، تو نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں زندہ تھا جوان تو آپ کے ساتھ بدر، احد، حنین میں چلا، میں بوڑھی میری ہڈیاں ہو گئیں پھر بھی میں آپ کے ساتھ چلا، اور جب میری روح جسم سے نکل گئی میری میت بھی آپ کے دین کے لیے چلی ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عشق، یہ ہوتا ہے عشق۔ تو وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ حب الریاسہ، یہ چیز جو ہے، تو بات پھر واپس لاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی دین میں عمل میں ہمیں سستی پیدا ہو رہی ہے، سنت پر نہیں عمل ہو رہا، نماز نہیں پڑھنے ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ نماز نہیں ہے، اس کی وجہ سنت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے بتایا جب دنیا سے تعلق ہو، بندہ سیاست سے تعلق ہو، وہ دوڑے گا رات دن ووٹوں میں، عورت سے تعلق ہو وہ فون کرے گا، اس کو تحفے دے گا، رات دن جاگے گا بھی میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ مال سے جب تعلق ہو 8 گھنٹے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اصل وجہ نماز کی سستی کی یا دین کی طرف نہ آنے کی یا سنت پر عمل نہ کرنے کی یہ ہے کہ دل سے اللہ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، محبت کا، اور حضور علیہ السلام سے کمزور ہو چکا ہے۔ نماز تو اس بندے نے جس نے کہا نا یہ میں نماز میں ہے، نماز کی بات نہیں بھائی جان، بات یہ ہے کہ نماز تو بات چیت کا نام ہے، تو جس ہستی سے آپ کو جب تعلق ہی نہیں، وہ محبت جوش نہیں مار رہی اللہ کی، تو نماز تو بات چیت کا نام ہے، کہاں بات چیت کرنے کا دل چاہے گا آپ کا؟ جس کے ساتھ دوستوں یاروں کے ساتھ تعلق ہے نا، تو رات کو 1 بجے بھی کیا حال ہے یار سناؤ، کیا کیسا دن، فضول، اور اللہ کے سامنے 5 منٹ کھڑا ہونا مشکل، کیونکہ وہ تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے باتیں جب بندہ کرنا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو سلام ہے نا، یہ درود، یہ حضور علیہ السلام سے بات چیت ہے، یہ نبی علیہ السلام سے بات چیت کا نام ہے کہ جب امتی کا دل چاہے کہ میں اپنے نبی سے بات کرنی ہے تو وہ سلام سے ابتدا کرتا ہے، اور پھر اس کی بات چیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد وہ درود شریف پھر بات چیت ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاہ صاحب 100 دفعہ پڑھا کریں، فلانا تم بھی 100 دفعہ پڑھا کرو، 150، اور جب تعلق ہوگا پھر انگنت بندہ باتیں کرتا ہے۔ یہ جو گننے والی بات نہیں، اس وقت تک ہے جب تک تعلق نہیں،
وہ لڑکیوں سے کتنے لوگ بات منع بھی کر رہے، حکومت بھی منع کرتی ہے، لوگ بھی، پھر بھی لڑکے چیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں ان سے باتیں کر رہی ہیں، پکچریں بھیج رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی گلیوں میں پھر رہا ہے، کوئی رات کو 1:30 بجے پھر رہا ہوگا کسی لڑکی کی تلاش میں۔ جب محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو کہہ کے بھی کرانے کا۔ وہ جس کو 10 بندوں نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو، مسلے پہ کھڑا بھی کر دیا، تو اس نے کیا تیر مارنا ہے؟ وہ وہاں بھی کھڑے ہو کے یہی سوچے گا کہ کب ختم ہوگی اور کب میں واپس جاؤں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، نماز مسئلہ نہیں ہے، سنت اور نبی علیہ السلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اللہ جب تعلق میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا داڑھی رکھو، میں ہی کہتا بھائی محبت پیدا ہوگی تو خود رکھے گا، اچھا، لیکن یہ ہے سنت یہ سب۔ لیکن جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو میں نے پاکستان میں، یہاں یورپ میں بھی نہیں دیکھا، امریکہ میں، مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، مجھے نہیں یاد، لیکن یہاں دیکھا کہ لوگوں نے سیاسی پارٹیوں کے جھنڈوں سے اپنی گالوں اور منہ کو لیپا ہوا، پینٹ کیا ہوا، عورتوں نے بھی یہ سبز جھنڈا ہے، یہ سرخی ہے، یہ کالا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ ٹوپیاں بھی اسی طرح کے رنگ کی، کپڑے بھی اس طرح کے رنگ کے، اور تو چھوڑو منہ پر بھی پینٹ بھی اس کے جھنڈے کا رنگ کا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جو دل نبی علیہ السلام کو دینا تھا وہ سیاستدان لیڈر کو دیا ہوا ہے۔ اگر ان کو ساتھ اتنی محبت ہوتی تو یہ داڑھی خود چمکتی، اگر ان کے ساتھ اس عورت کو محبت ہوتی حضور علیہ السلام کے ساتھ تو وہ پردہ چمکتا، وہ کسی پارٹی کا جھنڈا نہ اس کے منہ پہ نظر آتا۔ تو بات حقیقت تو یہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی حقیقت یہ ہے، آپ نماز کی بات جی حضرت صاحب نماز واسطے کیا کریے، ڈنڈے نال جڑی نماز ہے وہ کی نماز ہے، تو ڈنڈے نال جڑی سنت ہے تو وہ کی سنت ہے، یہ تو محبت دا سودا ہے، یہ تو محبت کا سودا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، بھائی بات یہ نہیں ہے نماز کی یا سنت کی، بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ جب ہوگا نا تو تم بھی محمدی رنگ میں رنگے جاؤ گے، جب تک نہیں ہے لوگ کہتے بھی رہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ سیاسی پارٹیوں کے جلسے ہوتے ہیں، جب کیا لوگ ان کی ٹوپیاں کی طرح رنگ ٹوپی نہیں پہنتے، کیا کپڑے اس رنگ کے نہیں پہنتے، کیا گالوں پہ وہ رنگ نہیں لگاتے؟ اسی طرح جب نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی تو ان کا رنگ چڑھے گا آپ پر، ورنہ جو ہے وہ نہیں۔ اور تو اب بات یعنی ختم کرنے کی طرف بھی آنا ہے کہ اب وہ تعلق پیدا کیسے ہو اللہ پاک سے۔ اب سوال ادھر آ گیا، وہی تو یہ تو بتا دی نا وجہ آپ کو۔ تعلق جو ہے پیدا کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا، دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عبادتوں کا مغز وہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ۔ اب نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور کئی اور عبادات ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا عبادات کا جو جوہر اور مغز وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کیوں ہے؟ دعا میں تو بندہ دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ ہاتھ اٹھائے ہے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ لوگوں کو جو ہے بہتری عطا فرما، مجھے نوکری چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ دعا میں تو بعض مرتبہ بندہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ دنیا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ عبادت کا مغز ہے، اور بیٹھا ذکر کر رہا ہے وہ فرما رہے ہیں وہ عبادت کا جسم ہے، یہ دنیا مانگ رہا ہے، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ عبادت کا مغز اس کے پاس۔ کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا، ربط جوڑنے کا۔ تو جو بندہ مثلا یہ بیٹھے ہیں، مثلا بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے میں بشیر صاحب بہت اچھے ہیں، یہ قابل تعریف شخصیت ہے، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، تو ایک کر تو میں بشیر صاحب کا تذکرہ رہا ہوں لیکن ابھی رابطہ جڑا نہیں۔ لیکن جب میں براہ راست کہوں گا نا بشیر صاحب بات سنیں، اب جو ہے وہ تعلق اور طرح کا جڑ گیا ہے،
وہ براہ راست جڑ گیا، ڈائریکٹ جیسے بندہ مخاطب ہو گیا ہے۔ فون پہ ایسے جڑتا ہے نا، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اس بندے کو ہوتا ہے وہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس کی۔ ہمارے ہاں کے لوگوں نے فون کی بات آ گئی ایسے جیسے فون کو آنسر کرنا یعنی جواب دینا فرض ہے، ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ اتنی اذان آئے تو مسجد کی طرف نہیں بھاگتے جتنا فون آئے فون کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھئی کیا طوفان ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی ایس پی ہے یا کوئی فائر انجن والے ہیں جنہوں نے آگ بجھانی ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہے، دودھ لے آنا، لیٹ ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے گھروں میں، ذکر کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں بھی لوگ اپنا کر رہے ہیں اپنے بات، تو اسی لیے دین پر پھر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میری یہ قدر کرتے ہو دین کی۔ ادھر حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھتے دین کی بات سن جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہاں کوئی فون کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ قدر کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر جو عمل کی توفیق بھی بندے کو نہیں ہوتی، جو ادب نہیں تو عمل کی توفیق بھی پھر سلب ہو جاتی ہے۔ بہرحال بات کر رہا ہوں کہ جب میں براہ راست بشیر صاحب سے مخاطب ہوں نا، ایک ڈائریکٹ لنک جڑ جاتا ہے۔ تو جب ہم کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں نا اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میں براہ راست اللہ سے مخاطب ہو گیا ہوں، ایک تعلق جڑ جاتا ہے بندے کا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا بشک دنیا ہی مانگ رہا ہے لیکن تعلق تو اس ہستی سے جڑ گیا ہے۔ ادھر مانگ بشک جو ہے ذکر کر رہا ہے لیکن تعلق وہ نہیں۔ تو اب ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ دعا، اور دعا کا مغز کیا ہے؟ اب دعا کا بھی آگے مغز ہے۔ دعا کا مغز ہے مراقبہ، حضوری، احسان، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ قبول نہیں کرتا اس بندے کی دعا جس کا دل حضوری میں نہ ہو، دل غافل ہو یا دل مراقبے میں نہ ہو۔ گویا اب پتہ چل گیا، تین چیزیں پتہ چل گئیں، عبادتیں، ان کا مغز دعا، اور دعا کا مغز کیا ہے؟ دعا کا مغز مراقبہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں کہ دودھ ہے نا، دودھ، عبادتوں کی مثال دودھ جیسی ہے، دعا کی مثال مکھن کی ہے، اور مراقبے کی مثال خالص گھی کی ہے۔ آج دن کو صبح کے وقت ایک بندے کو میں بتا رہا تھا یہی مثال، اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو جی بھائی، دودھ کی مثال عبادتوں کی ہے اور مکھن کی مثال جو ہے یہ دعا کی ہے، تو کیا نکلتا ہے مکھن سے؟ وہ زمیندار بندے ہیں، دودھ بھینسوں کو سمجھتے ہیں، تو میں نے مثال بھی ان کو گاؤں والی مثال دی۔ وہ کہتا ہے جی مکھن سے لسی نکلتی ہے۔ میں اللہ کے بندے، بڑی مشکل سے مثال ڈھونڈ کے تم رات دن بھینسوں میں رہتے ہو، لسی کیسے نکلتی ہے؟ اسے گھی نکلتا ہے۔ تو کئی لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں بیچاروں کو جتنا مرضی سمجھائیں وہ آپ نہ سمجھیں، اور دودھ سے بھی لسی نکل رہی۔ اچھا، بہرحال یہ تین چیزیں ہو گئیں، یعنی دودھ، مکھن اور گھی۔ دودھ ہو گیا عبادتیں، دعا ہو گئی اس کا جو ہے مکھن، اور اس کا بھی جو جوہر اصل وہ کیا؟ وہ مراقبہ۔ اب مراقبہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ میں نے آپ کو بتایا تو میں آپ کو دین عبادتوں کی حقیقت بتاؤں گا۔ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کی صفات کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو سنتا ہے، میری بات بھی سن رہا ہے، اللہ پاک ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ میں جب غلط نظر کہیں ڈالتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں کسی غلط نظر دیکھوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ دیکھیں ہے کہ نبی علیہ السلام بھی جب چاہیں مشاہدہ فرماتے ہیں اپنی امتیوں کا، احوال کا۔ یہ دنیا تو کیا، آپ کی نظر تو عرشوں پار چلی جاتی ہے، آپ تو عرش کے پرے کی بھی باتیں جانتے ہیں، یہ تو دنیا ہے، ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو جب بندے کا عقیدہ یہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ یہ جتنی عورتیں ہیں یہ نبی علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں، ان کی امت میں شامل ہیں، تو پھر جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ میں جب کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا ہوں، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، پھر میں کیسے سلام اور کیسا درود پڑھ رہا ہوں۔ کہ کسی کی بیٹی کو
غلط نظر سے دیکھ کے پھر دروازہ کھٹکھٹا کے فون کرنا، جی میں سلام کرنا چاہنا، کیا حال ہے تھوڑا، وہ پھر بتائے گا آپ کو۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام، اس طرح لوگ بہت سارے لوگوں کو درود شریف سلام پڑھتے رہتے ہیں، اے جی زیارت نہیں ہوئی، زیارت نہیں ہو رہی، زیارت نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی میں بات کر، ایک بندہ جی حضرت صاحب میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھیا ہے تو زیارت نہیں ہو رہی نبی پاک علیہ السلام دی، ادھر دے کوئی دسو۔ میں کہا اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ کیوں پوچھ رہے آپ؟ میں کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سے جب پوچھا گیا کہ نیک بندہ کون ہے، نیک بندے کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں کہ جس کا بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ہو، نیک وہ ہے جس کو پڑوسی نیک کہے، جس کو بیوی نیک کہے، فرمایا نیک وہ ہے۔ تو آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں، اے او تے ماڑا ہی حال ہے۔ اچھا میں کہا چلو ایک بات پڑوسی سے، اس کے ساتھ کیس چل رہا ہے کورٹ میں، وہ جڑا ہے دیوار کا جھگڑا ہے، میں کہا چلو دو باتوں کا پتہ چل گیا۔ ویسے ضمنی طور پر بتا دوں، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں پیر اس کو مانتا ہوں کامل، کیونکہ آپ پیرانے پیر، آپ اپنے خلفاء کو خطاب کر رہے ہیں، اپنے خلفاء کو، اپنے جو پیر بنا رہے ہیں نا، آپ تو پیر ساز ہیں، پیر نہیں پیر ساز ہیں، پیر بنانے والے ہیں، اور پیرانے پیر ہیں۔ ان کو فرما رہے ہیں کہ بیچو میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تربیت کی، ولایت کے مقامات تک پہنچایا، اب تم میں سے کامل پیر وہ ہے جس کی بیوی بھی اس کا مرید ہو، اس کی مرید ہو۔ یہ فرمایا کہ مرید کے، پیر کے کمال پر جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اپنا دال ہے، یعنی دلالت کرتی ہے کہ اس کی میں۔ پھر آپ نے فرمایا میری 4 بیویاں ہیں، پوچھ لو چاروں سے جا کے کہ عبد القادر وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ بات کرتا ہے، وہی گھر میں ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ انہوں نے فرمایا میری 4 بیویاں ہیں، یہ نہیں کہ 1 2 3 4 نہیں، چاروں کی چاروں میری مریدنیاں ہیں، اور انہوں سے پوچھ لو جا کے کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے۔ تو آپ نے اپنے خلفاء کو بھی فرما رہے تھے کہ تمہاری بیویوں کو بھی تم پہلے وہ تمہاری مرید، تب جا کے کسی اور کو بیعت کرنا جا کے، یہ نہیں کہ باہر جو ہے بیعتیں ہو رہی ہیں اور میں نے وہ بھی پیر ہی تھا، وہ جس کو بات کر رہا تھا، یہ پیر کس طرح ہوتے ہیں؟ تو میں کہ آپ بھی پیر ہیں، آپ کی بیوی بھی مرید ہے۔ وہ کہتا ہے مرید تو چھوڑو جی صاحب، تسی پوچھیا نہ فون کر کے، تو انہیں کہنا ادھر جیڑا کمینہ بندہ دنیا دیکھو نہیں دیکھنا۔ میں کہ پھر بات سن لیں میری، میں برا نہ منائیں، آپ بھی پیر ہیں، برا نہ منائیں، یہ جو آپ زیارتوں کی بات کر رہے ہیں نا، میرے حساب سے آپ کو شیطان کی زیارت ہونی چاہیے۔ جو آپ رویے اپنا بتا رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی مسئلہ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی مسئلہ، بیوی کے ساتھ بھی مسئلہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بندہ وہ ہے خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو نمازیں زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، حج زیادہ کرے، عمرے زیادہ کرے، زکاتیں زیادہ، فرمایا کہ جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے قریبی لوگ، پڑوسی ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو شیطان کی کبھی ہوئی ہے ملاقات خواب میں؟ نہیں۔ میں نے کہا یہی سمجھے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ درود شریف نبی علیہ السلام تمہارا کیا سن جب تم ان کی بیٹی کو تکلیف دے رہے ہیں؟ تم آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں پڑوسی کا یہ کہ تم اس کے ساتھ بھی کیس کیا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ تمہارا پھڈا ہے۔ اچھا تو یہ ایسے لوگ نہیں، پہلے یہ درست کرو پھر میں آپ کو بتاؤں گا زیارت کیسے ہوتی ہے۔ تو وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے، یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیم جو ہے اس طرح کی دی، تو اب جو ہے وہ اس کی طرف آنے لگے ہیں کہ بات ختم آپ کو کرانا بھی ہے۔ مراقبہ وہ کیا ہوتا ہے جو عبادتوں کا جوہر، عبادتوں کا مغز وہ کیا ہے؟ وہ جو بندہ کرتا ہے اس کی روح جو ہے فوراً اللہ جل مجدہ کی یاد میں اور اللہ پاک کی تجلیات میں گم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کی پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جاتی، پریشانیاں تو اڑ پھوڑ جاتی ہیں۔ تو اب آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں مراقبہ ہوتا کیا، اس کے بعد 10-15 منٹ میں آپ کو کراؤں گا، 10 منٹ تو پھر جو ہے ختم کرنے۔ تو مراقبہ شروع ہوتا ہے حضوری کے ساتھ،
حضوری سے کیا مراد کہ اللہ پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا تصور کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اللہ کو تو نہیں بندہ دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک کا نام دیکھ سکتا ہے. جنت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. مثلا جنت میں لوگ جائیں گے، میں بھی آپ بھی، اگر اللہ پاک نے فضل کیا، رحمت کی، نبی علیہ السلام شفاعت نصیب ہوئی تو ہم جائیں گے، ورنہ جو ہم اعمال کا مسئلہ تو خراب ہی ہے. اس کے بعد جو ہے جنت میں جب اہل جنت جائیں گے ان کو اللہ پاک کی زیارت ہوگی، اللہ پاک کا دیدار کریں گے. اب جب اللہ کا دیدار کر رہا ہو بندہ، اس وقت وہ جو سجدہ یا رکوع کرے گا وہ کس طرح کا ہوگا؟ خود سوچیں کہ جب اللہ پاک کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت جو عبادت یا تسبیح یا سجدہ کرے گا وہ کس طرح کا ہوگا. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اب اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ ہے حضوری. حضوری آتی ہے اللہ پاک کا صفات کا خیال، اللہ پاک کا نام سوچنا کہ اللہ پاک کا نام روشن ہے، آسمانوں میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ابھی یہاں آپ کو وہ دکھائیں گے بھی اللہ پاک کا نام، دل میں بھی اللہ پاک کا نام، دماغ میں بھی اللہ پاک کا نام. یہ شروعات ہے مراقبے کی، بندہ بیٹھا ہے، یہ جوہر ہے، یہ عبادت کا بھی بغض ہے. نمبر 2، دوسری چیز اس میں اب بندے نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 بڑے بڑے گناہ زندگی میں جو کیے ہیں، بولنا نہیں ہے، زبان نہیں اس میں استعمال ہوتی، مراقبے میں زبان نہیں. 7 بڑے بڑے گناہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں جو 7 گھمبیر قسم کے، بڑے ہی رذیل قسم کے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور مغفرت طلب کرنا، ستاری مانگنا، معافی مانگنا. اس کے بعد 7 بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے آپ پر کی. ہر بندے کو پتا میرے پر اللہ کا کیا احسان ہے، بے شمار ہیں، لیکن 7 بڑے بڑے احسانات یاد کر کے ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے محبت طلب کرنا کہ یا اللہ تیرا اتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا. اس کی وجہ سے محبت بندے کے دل میں جوش مارے. تیسری چیز یہ، اس کے بعد 7 بڑی بڑی ضرورتیں، حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. آئے دن ہمیں رہتی ہیں، یہ ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، روٹی چاہیے، مکان چاہیے، رشتہ چاہیے، وہ یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو وہ بندہ اس ہستی سے مانگے جس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، جو مانگنے سے بھی خوش ہوتا ہے. مجھ سے تو مانگے گے، ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ میں منہ بنا لوں گا. تو اللہ پاک کے جتنا مانگے وہ خوش ہوتا ہے. 7 بڑی بڑی حاجتیں طلب کرنا. چوتھے نمبر پر 7 بڑی بڑی پریشانیاں، دکھ، غم، الجھنیں، مشکلیں جو آئی ہوئی ہیں بندے کو، تو اس ہستی کے سامنے پیش کرے جس کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اپنے غم اس کو بتائے جس کو کبھی کوئی غم جس کے پاس نہیں آیا. اپنے دکھ اس کو بتائے جو خود کبھی دکھی نہیں ہوا. تو یہ اللہ پاک کی ذات کے سامنے یہ 7 چیزیں رکھے. اس کے بعد 7 چیزیں جہاں آپ کو ہدایت، رہنمائی چاہیے جن معاملات میں، ان معاملات اللہ، یا اللہ میں نے دن کو فیصلہ کرنا ہے، کاروبار کے بارے میں میری رہنمائی فرمانا تاکہ میں صحیح، دن میں میں بچوں کے رشتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، دن میں نے کام کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد، رات دن بندہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا کہ یا اللہ میں آج کا دن جتنے بھی آئیں گے یا رات کو میں صحیح کر لوں. اور آخر پہ اس نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اب مراقبہ ختم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں، یعنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری ضرورتیں، نعمتوں پر شکر، رہنمائی، یہ ساری اس پھول کی طرح، اس پھول کے گلدستے کی طرح اکٹھی کر کے دل سے بھی پریشانیاں نکال کے، دماغ سے بھی پریشانیاں، حاجتیں نکال کے اللہ کے حوالے کر دیں. اس کو کہتے ہیں توکل. اب ہمیں کیوں ہر بندہ جی ٹینشن کیوں لئیے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے مجھ سے دوستی کرو، ایک فائدہ یہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ غم. اب ہم کہتے ہیں نہیں میرا تو سیاستدان دوست ہے، وہ بیچارہ خود اس تلاش میں ہے میں کیسے وزیر بنوں، میں کیسے، وہ خود اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وزیر اعظم اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے.
یہ تو لوگ خود جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کے سامنے پہ یہ کر دو وہ کر دو، اللہ پاک پھر بندے کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو خوف غم نہیں، وہ یہ نہیں کہ خوف غم آتے نہیں ہیں، آتے تو ان پر بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ دیکھیں گلاس میں پانی ہے نا، اس کو علماء سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اس کو میں آدھا گھنٹہ یہاں پکڑ سکتا ہوں ثانی کے ساتھ، آدھے گھنٹے بعد میرا بازو دکھنا لگے گا، گھنٹہ ہو جائے تو میرے بازو میں بہت درد ہوگی، 6 گھنٹے ہو گئے تو انتہائی تکلیف شروع ہو جائے گی، اور اگر پورا رات دن ایسے رکھوں ہو سکتا ہے میرا بازو شل ہو جائے، فالج زدہ ہو جائے۔ حالانکہ عام طور پر یہ پانی کوئی اتنی بڑی مطلب ہے یعنی بھاری چیز نہیں ہے، ادھر رکھے ادھر رکھے سارا پورا۔ تو اب اولیاء اللہ یہ کرتے ہیں، ان پر بھی غم پریشانیاں یہ آتی ہیں ساری چیزیں، وہ اپنے پاس ٹھہرنے نہیں دیتے، وہ آئی کہتے ہیں اللہ پاک ساری کائنات کو سنبھالا، وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہے، تو وہ ہی اس مرض کا دعا ہے، یہ ہو یا اللہ یہ پریشانی ہے، یہ جا رہے کام اپنے اندر نہیں ٹھہرنے دیتے۔ ہم کیوں پریشان، منہ بھی پریشان دل بھی پریشان، اولیاء اللہ کا دل بھی خوش منہ بھی خوش، چہرے سے بھی طمانینت سکون نور کی کرنیں، کیوں کہ وہ جتنی پریشانیاں مصیبتیں حاجتیں ہیں آتی ضرور ہے، وہ اللہ کے حوالے کر، اس کو کہتے ہیں توکل۔ آپ نے سنا ہوگا جی توکل کرنا چاہیے، توکل اس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ پاک پھر بندہ میں کیا کروں، بندہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں، اللہ پاک کہتا ہے تو مجھے یاد کر میں جانوں اور تیری پریشانیاں جانوں، وہ جو میں نے حکم دیا ہوا ہے جائز طریقے سے کوشش کر، جائز طریقے سے تگ و دو کر، جائز طریقے سے ہاتھ پاؤں مار، اور تو مجھے یاد کر، پریشانی کی تسبیح نہ پڑھ، میں جانوں تو یہ جانوں، جو تیرے لیے فیصلہ کروں گا وہی بہتر۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو کرنا نہیں، تسبیح پیسہ 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 پیسہ، اچھا تسبیح پڑھے، بیماری 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 جتنی مرضی تسبیح پڑھے، اچھا جی وزارت 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 وزارت، اچھا بیوی چاہیے بیوی بیوی بیوی، تسبیح پڑھیں، پریشانیاں کیا الجھنوں کی، اللہ بھائی وہ میرے حوالے کرو، تم میری تسبیح پڑھو، میرے محبوب کو یاد کرو، تو یہ میں جانوں اور یہ جانوں۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے جب فرمایا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ بچوں اپنے بیٹے کو فرمایا، وہ کہتے بڑے آپ کو بڑی پریشانی، فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے حوالے اللہ کے کر دی، اب اللہ جانے کہ اس نے یوسف کو کیسے مجھ سے ملانا ہے، میں نہیں اس پریشانی میں پڑا۔ پھر دیکھ لے پھر اللہ پاک نے پھر کیسا ملایا، پھر دیکھ لے اللہ پاک نے پھر کیسے بنایا نبی۔ تو اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو مراقبہ شروع حضوری سے ہوا، پہلے 7 اپنے گناہ پیش کر کے معافی، 7 نعمتیں یاد کر کے شکر، 7 حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش، 7 پریشانیاں اور رہنمائیاں، 7 ہدایتیں مانگنا، اس کے بعد سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ آرام سے سوئیں، دودھ پی کے سوئیں، اللہ کے حوالے آپ نے کر دیں۔ ہم نے وہ پریشر کوکر کی طرح اندر ہی رکھی ہر چیز، وہ پریشر ہو کے کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کسی کو غصہ آ کے وہ دوسرے پہ نکال دے، اے جی آج کا دن موڈ خراب ہو یا ٹینشن بڑی ہے، ادھر بچے کے جو وہ اس لیے کہ وہ اندر رکھی ہوئی ہیں اس میں، تو یہ اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ آپ نے سن لیا، تو اب ہم عملی طور پر میں 5-10 منٹ آپ کو یہ کرا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بھئی یہ کرنا کیسے ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کریں گے، اس سے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت جب بڑھے گی، خود آپ نمازیں پڑھیں گے، خود سنت پر چلیں گے، خود جو ہے دین پر چلنے کی جو ہے وہ شوق ذوق پیدا ہوگا۔ اس لیے حکمت یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قرآن آیا، اللہ پاک نے وحی بھیجی، تو پہلے سال ہی پہلے مہینے ہی اللہ پاک نماز کا حکم دیتا کہ نماز پڑھا کرو۔ علماء سے پوچھیں کہ نماز جو ہے وہ معراج کی رات فرض ہوئی، 5 نمازیں، پہلے 2 آئیں، 5 جو ہیں اس پر سب متفق ہیں کہ معراج کی رات 5 نمازیں، اس کا مطلب ہے 9 سال بعد 5 نمازیں آئیں۔ تو پہلے وہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، پہلے کیا اللہ نے پہلے کیوں نہیں حکم دیا بھائی پڑھ لو پہلے دن نہیں؟ اس لیے کہ ابھی تعلق ہی پیدا وہ نہیں ہوا، تو پہلے سال 2 سال اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی گئی ان کے اندر، کہ اللہ پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے، جب یہ
پیدا ہو گئی پھر نماز روزہ، 15 سال بعد سود منع کر دیا گیا، سنت کی تعلیمات، حج زکوٰۃ، یہ سب بعد میں آئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہلے لیا ہوا ہے اور اندر سے اپنے تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑا نہیں، اس سے محبت۔ تو اب جو ہے آخر پہ وہ یعنی 5-10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں، آپ کو طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کرنا کیسے ہے، بعد میں نہیں تو یہ باقی کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، آتے ہیں جی دم کرو حضرت صاحب، میرے تو خود بلڈ پریشر دا مریض ہاں، اچھا جی یہ کرو جی، یہ بیماری، یہ جن آ گیا، یہ جادو ہو گیا، وہ بھی بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اس کا حل بزرگوں نے بتایا ہمیں کہ یہ جو عامل شیطانی کام کرنے والے، جادو ٹونا، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، کوئی طوطے کو بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے کوئی جنتر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کا حساب لگا رہا ہے، کوئی ماں کا نام پوچھ رہا ہے، کوئی باپ کا پوچھ رہا ہے، کوئی حساب لگا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی باتوں میں کاہنوں کے پیچھے نہ جاؤ، جنات کے پیچھے نہ جاؤ۔ طریقہ بتایا، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، کیا؟ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں، یا نظر ہوتی ہے کسی کو لگی ہوئی، یا زیادہ زیادہ کبھی جنات کا اثر ہو گیا، تیسرا یا زیادہ زیادہ کوئی جادو ٹونا ہو گیا، چوتھا یا کوئی ذہنی بیماری ہو گئی، پانچواں یا کوئی جسمانی بیماری ہوگی، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمارے لوگ جو ہے جا کے کوئی 50,000 لٹوا آیا، اگلے دن ایک بندہ ملا، اس نے کہا تھا، اس نے بتایا 2 مجھاں لے گئے تھے، 5 بکریاں لے گئے عامل، یہ دم کرنے آئے تھے لوگ۔ اچھا مطلب 2 بھینسیں، اور وہ بھی اپنا بیچارے پہلے ہی غریب لوگ ہیں، وہ جاتے ہوئے جی ہم ان کا یہ کریں گے۔ اور ایک جگہ تو بڑے مذاق والی بات بھی ہے اور شرمندگی والی بات بھی ہے، ہم گئے تو وہاں مار پڑ رہی تھی، 2-3 داڑھیوں والے بندے مار پڑے گلی میں، ہم گزرے ہو، یہ کیا ہو گیا، چھوڑو یہ شریف بندے داڑھیاں رکھی ہیں سنت رسول، کیوں مار رہے ہیں جی؟ انہوں نے یہ کیا ہے، وہ چودھری صاحب گاؤں کا ایک علاقہ ہمارے علاقے میں، وہاں گاؤں ہے جی، انہوں نے کیا چودھری صاحب نے کیا، میرا بیٹا نہیں ہو رہا لیکن میری بیوی امید نہ لے تو کوئی دعا، انہوں نے کیا جی 40 دن اسی آ کے پڑھائی کرا دے تو بچہ ہی ہوئے تھا۔ تو انہیں آکھیا ٹھیک ہے، وہ مجھاں شجاں گئی بڑیاں، ان پڑھ بندہ آیا ہو، انہیں آکھیا پڑھو آ کے، وہ رات دن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اللہ بہت، بہرحال کباب، روٹیاں، پرانٹھے، مرغے، یہ تو اس میں نے کھلایا، یہ لاؤ جی، وہ بھی بڑا خوش کہ بھائی چلو جی بہت، وہ قدرتی ہے، یہ واقعہ بتا رہے جی انہوں نے مار کیوں پہ رہی ہے جی، وہ جب ولادت کا موقع آیا تو بیٹی پیدا ہو گئی، بس چودھری صاحب نے چک ڈانگ لی، مار وہ گلی میں بھاگنے، وہ وہاں سے بھی نہیں بھاگنے سے، لوگوں نے چھڑایا انہیں چھوڑ دو۔ تو اس طرح کے تماشے کرتے ہیں لوگ، اس طرح کے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا حل بتایا، جادو کا بھی، جنات کا بھی، نظر کا بھی، ذہنی بیماری۔ وہ ہمارا ایک ساتھی آیا ہے استاد ساجد، اس معاملے میں حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ فی سبیل اللہ بندوں کی خدمت کرے۔ وہ اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے بعد میں اس کے پاس بیٹھے، میرے پاس نہ ہے، میرے خود گھٹنوں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، سمجھ آئیے، تو میں تو آپ کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ملانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ جو میرے پاس فن ہے وہ لیں، جو اس کے پاس ہے وہ لے، وہ آپ لیں۔ باقی ہر بیماری، ہر جن، ہر جادو جب قبر میں جاتا ہے وہ باہر ہی رہ جاتا ہے، کوئی جن بیماری موت کے بندے، لیکن یہ جو گناہوں کی بیماری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کمی کی وجہ سے جو بیماری لگی ہے، یہ قبر میں بھی جا کے عذاب کا سبب بنتی ہے، حشر میں بھی عذاب کا سبب بنے گی۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے بتا دیا، کبھی لوگ آئیں گے ادھر دم کر دو، ادھر، بھائی میرا دم اثر کرتا، میرا اپنا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا، اپنے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ لوگ جن کو سکھایا ہوا ہے ان سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، جنات بھی، شیاطین بھی، اور اس طرح کے لوگ کیسے قابو کرنا ہے، کیسے ان سے نجات، یہ پورا ان کو سکھایا ہوا ہے، تو ان سے کرے۔ وہ آئے ہی اس لیے ہے، دادا لائیں اپنی ٹکٹ لے کے انگلینڈ سے اور فی سبیل اللہ علاج کرنے کے لیے، یہاں سانس بھی لیں تو وہ کہتے ہیں یہ پیسے دو، فلان دو، ڈمکان دو، تو ان کو ساتھ ملیں، وہ آپ کو فی سبیل اللہ علاج بھی کریں گے، دیکھیں بھی کیا ہے، آپ کو نظر ہے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو کوئی نظر شزر نہیں ہے، بس وہ اللہ پاک سے انہوں نے ماتھا لگایا ہوا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس بندے نے دنیاوی زندگی کو ہی مقصد بنا لیا
وہ اللہ پاک اس کے کام بکھیر دیتا ہے، پھر بکھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ پھول ہے، میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر دنیا کو مقصد بنانا ہے، میں پیسہ ہی بنانا ہے، میں نے وزیر ہی بننا ہے، یہی مقصد زندگی ہے، تو اللہ پاک اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، وہ کام بکھرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ، کوئی عامل، کوئی شے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو کئی لوگوں کو تو یہ بیماری، اگر یہ ہے اس کا تو علاج یہ ہے کہ آخرت کو مقصد زندگی بنائیں، اللہ پاک کو مقصد زندگی بنائیں، نبی علیہ السلام کو مقصد زندگی بنائیں، ان کی زندگی کو مقصد زندگی بنائیں۔ اس کا حل تو یہ ہے، اس کا حل ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے، یہ اور لوٹیں گے آپ کو۔ بہرحال ابھی دعا کرتے ہیں، مراقبہ بھی آپ کو سکھانا ہے، تو ابھی انشاءاللہ توجہ کر لیں۔ یہ جو نام اللہ پاک کا نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، طریقہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے، اب میں عملی طور پر وہ کراؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے نام کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، جن کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں ذرا 1 منٹ کے لیے، یا اس طرح، اور کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ جو اللہ پاک کا پیارا نام ہے حضوری میں آنے کے لیے، توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیں بس۔ بسم اللہ الحمد للہ۔ ہاں توجہ سے دیکھتے رہیے، کچھ پڑھنا نہیں، ابھی میں پڑھاؤں گا پھر آپ پڑھنا۔ اب آنکھیں بند کر لیں اور اس تصور میں اپنے آپ کو لے آئیں کہ آسمانوں میں بھی اللہ جل مجدہ کا نام بہت بڑا اور روشن لکھا ہوا ہے، اتنا کہ پورے آسمان روشن ہو گئے، اور وہاں سے نور اس نام سے نکل کر زمین کی طرف آ رہا ہے، بارش کی طرح، آبشار کی طرح، اور وہ نور جب آپ کے سروں پہ آ کے لگتا ہے تو سر بھی اندر سے روشن ہو کے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، اور سر سے وہ پریشانیاں، غم، غلط چیزیں مٹ رہی ہیں، اور اللہ کے نام کے نور سے وہ منور ہو گیا پورا دماغ اندر سے۔ ہاں وہ نور نیچے آ رہا ہے دل کی طرف، جب دل کو ٹچ کرتا ہے تو دل بھی جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے بلب کی طرح اللہ پاک کے نام سے، جیسا نام آپ دیکھ رہے تھے۔ اب دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، دماغ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، آسمانوں میں بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ جب تصور پک جائے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اب میرے پیچھے پیچھے چند کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين،
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آنکھیں بند ہی رکھیں اور اللہ پاک کی طرف توجہ کر کے اپنے 7 بڑے بڑے گناہ جو زندگی میں بندے کو یاد ہے، ایک ایک گناہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ پاک سے مغفرت بخشش طلب کریں، معافی طلب کریں کہ اس وقت میں کتنا نادان تھا کہ میں نے یہ کام کیے اور اللہ نے مجھے ابھی تک اس پر پکڑا نہیں، پردہ پوشی کی ہے۔ تو اب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ توجہ کر کے معافی دل ہی دل میں مانگیں، زبان نہ کھولیں، آنکھیں بھی نہ کھولیں، زبان بھی نہ کھولیں، دل باتیں کرے،
کیونکہ دل کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، یہ زبان مکار ہے، یہ کبھی جھوٹ کبھی سچ۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں چند آیتیں پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، لیکن آپ نے اب نہیں کرنا، آپ دلی میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر چیز دی اب بھی پال رہا ہے، تو واپس آ جاؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اس کی طرف۔ یہ نہ سوچو کہ بار بار میں نے توبہ توڑی ہے، بار بار معافی مانگی پھر گناہ کیا ہے، نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہو کان غفارا، بندوں میں بار بار معاف کرنا پسند کرتا ہوں، میں بار بار مغفرت کرتا ہوں، یہ میری صفت ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے پیچھے نہ ہو کہ بار بار توبہ ٹوٹتی ہے، ہزاروں دفعہ بھی توڑی ہے، لاکھوں دفعہ بھی توڑی ہے، کروڑوں دفعہ بھی توڑی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، اس لیے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، بندوں میں اپنی رحمت کی بارشیں تم پر کر دوں گا۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میرے اور تمہارے درمیان، یہ دور کر دو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بارش نہیں بلکہ وہ بھی چیزیں دوں گا جن کو تم چاہتے ہو، مال دوں گا، اولاد دوں گا، رزق دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بہا دوں گا نعمتوں کی تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے ہی تو میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بندو بات یہ ہے کہ تم نے میری قدر ہی نہیں جانی، تم نے پہچانا ہی نہیں میں کون ہوں، کتنا بڑا ہوں، اور کتنی رحمت میری وسیع ہے۔ تم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، ہم نے تو بہت گندگی، بدکاری، بے ایمانی، دھوکہ بازی کی ہے، تباہی کر لی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، بے شک پتوں کو زیادہ ہو جائیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب اب فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کر لی، بہت زیادہ گناہ کر لیے، آسمانوں پہاڑوں جسے بھی زیادہ، سمندروں کے قطروں سے زیادہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو میری رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے، اس کا ایک قطرہ تم سب انسانوں اور جنات کے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم تو دو چار گناہوں کو لے کر بیٹھے ہو، میں سارے ہی تمہارے معاف کر دوں گا۔ معافی تو کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اتنی بڑی نیکیاں لکھ دوں گا تمہارے اعمال نامے میں، تم آؤ تو صحیح۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو
رب کی رحمت کی طرف۔ بندو تم شیطان کی طرف جا رہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ یہ دنیا نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ دوستوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ شیطان نے پیدا نہیں کیا، یہ تمہارے دشمن ہے۔ تم واپس آ جاؤ۔ توبو الی اللہ جمیعا، واپس لوٹو اس رب کی طرف جو ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پیش کریں دلی دل میں۔ یا رب، جب بچہ ماں کو اماں اماں کہہ کے پکارتا ہے تو وہ ماں بے چین ہو جاتی ہے، اس کو جواب دیتی ہے۔ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم 70 ماؤں سے محبت سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہم بھی تجھے پکار رہے ہیں، ہم گناہگار بیٹھے ہیں، تیرے نبی پاک کی پاک آل بیٹھی ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، تجھے پکار رہے ہیں اس محبت کا صدقہ یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، کوئی دروازہ بتا دے تیرے سوا کوئی اور خدا ہو جس کے پاس جائیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بخشنہار نہیں۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں گناہ۔ یا ارحم الراحمین، رحم فرما۔ اپنے اپنے گناہ دلی دل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب دوبارہ توجہ کر کے اللہ پاک کی طرف اللہ کی نعمتیں یاد کریں۔ 7 بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ دل میں لائیں۔ اللہ پاک نے پوری سورت اتاری اپنی نعمتوں کے بارے میں، اس میں فرمایا الرحمن الرحمن، بندو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا رب رحمان ہے، رحم والا ہے۔ وہ غلام کتنا خوش ہوتا ہے جس کا آقا رحم دل ہو، وہ نوکر کتنا خوش ہوتا ہے جس کا مالک رحم والا ہو، وہ بیوی کتنی خوش قسمت سمجھتی ہے جس کا حامل رحم والا ہو، محبت والا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بندو الرحمن الرحیم، تم خوش ہو جو اس نعمت پر کہ تمہارا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تمہارا رب رحم والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ علم القرآن، اس نے اپنے حبیب علیہ السلام تمہیں عطا کیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بلا اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے، خاص طور پر ایسی دنیا میں بیچتا ہے جہاں دکھ تکلیفیں، پتھروں کی بارشیں ہونی ہو، جنگیں ہونی ہو، اور اس کو اس نے اپنا کلام دے کے بھیجا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو تو صحیح میں رحمان ہوں جس کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ سب جہانوں کی رحمت ہے،
تم لوگوں نے اے اہل طائف، اے دنیا والوں، پتھر مارے میرے محبوب کو، اس نے تمہیں دعائیں دی، تیر چلائے، اس نے تمہارے لیے دعائیں کی، کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ خلق الانسان، اور دیکھو تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تم کچھ بھی نہ تھے، تم گندے قطرہ بھی نہ تھے، تم ایسی شے ہی نہیں تھے، تمہیں نہ ماں باپ جانتے تھے، نہ سیاستدان جانتے تھے، نہ فرشتے جانتے تھے، نہ عرش و کرسی جانتا تھا، نہ آسمان جانتے تھے، تو بندو جب پیدا ہی نہ کرتا تو کون تمہیں جانتا؟ یہ میں ہی ہوں جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار۔ بندو پیدا تو تمہیں میں نے کیا، لیکن دیکھو تو صحیح، مٹی سے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، کھٹکتی مٹی، خشک مٹی، گیلی مٹی، مٹی کے اوپر تم چلتے ہو، دیکھو اس سے تمہیں رب نے کیا بنا دیا، شکر کرو اس کی بارگاہ میں۔ پھر اس مٹی کے بت کو علمہ البیان، اس مٹی کے بت کو بولنے کی طاقت دی، دیکھو تم بولتے ہو، تم جو چاہتے ہو بات کرتے ہو، تمہیں اللہ نے یہ نعمت کتنی بڑی دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا دو آنکھیں میں نے نہیں تمہاری بنائی؟ کیا دو آنکھیں نہیں تمہاری بنائی کہ اس سے عبرت حاصل کرو، نعمتوں کو دیکھو؟ تم میری ہی نافرمانی میں اس کو استعمال کرتے ہو۔ بندو نہ، ایسا نہ کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور تمہیں زبان اور دو ہونٹ دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا سکتے ہو، تکذیب کر سکتے ہو، نعمتوں میں سے تم گرے ہوئے ہو۔ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، بندو زبان تو میں نے تمہیں دی ہے، لیکن سورج اور چاند میری تسبیح کرتے ہیں، ستارے میری تسبیح کرتے ہیں، یہ چیزیں تو میری تسبیح کریں۔ اور جس کو میں نے زبان دی، تم جس زبان کو گالی میں استعمال کرتے ہو، اس سے غیبت کرتے ہو، اس سے چغلی کرتے ہو، اس سے جھوٹ اور اس سے ناپاکی کی باتیں کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بندو ایسے درخت میں نے بنائے جن میں لچک نہیں، لیکن وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تمہیں تو میں نے جسم ہی لچک والا دیا، تم کیوں نماز سے غافل ہو؟ تم کیوں جھکنے سے غافل ہو؟ کس چیز نے تم میں اکڑ پیدا کر دی ہے کہ تم رب کے سامنے نہیں جھکتے؟ زمین اسمان تو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندو یہ پھلوں کی نعمتوں کو تو دیکھو، یہ پھل دیکھو، یہ کیلے کو دیکھو، یہ انار کو دیکھو، یہ سیب کو دیکھو، یہ آم کو دیکھو، یہ کس کے لیے میں نے پیدا کیے؟ یہ تمہارے لیے پیدا کیے، یہ تمہارا ساتھ میرا لاڈ ہے، میرا پیار ہے۔ یہ ایک رنگ کے بھی ہو سکتے تھے، یہ ایک رنگ کے بھی میں نے مختلف رنگ پیدا کیے، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی پیلا، وہ رنگ اس لیے کہ تم خوش ہو جاؤ،
کہ تمہاری آنکھوں کو وہ خوشنما لگے، اور اگر میں چاہتا تو ایک ہی مزہ، ایک ہی لطف ہوتا ان میں، لیکن دیکھو تو صحیح، میں تو پاک ہوں چکھنے سے، ان کے جو مختلف مزے ہیں یہ میں نے کس لیے، مختلف ٹیسٹ ہیں، مختلف یہ کس لیے پیدا کیے، یہ صرف تیرے لیے، تمہارے لیے بندو، میں تو پاک ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں اولاد بھی دی، مال بھی دیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہیں صحت بھی دی، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نعمتیں پیش کریں جو اللہ نے آپ پر کی، اور دل میں اللہ کا شکر اور محبت سے دل کو بھر لیں کہ اس طرح کا رب، ایسا مالک ہمیں ملا۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، الله 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 لا إله إلا هو۔ اب دوبارہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اپنی 7 بڑی بڑی حاجتیں پیش کریں، 7 بڑی بڑی ضرورتیں پیش کریں، 7 بڑے بڑے کام پیش کریں، 7 جو بڑی بڑی جو تمنائیں جو پوری نہیں ہو سکیں، 7 بڑی بڑی آرزویں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، 7 بڑے بڑے خواب۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، کیا چاہتے، عزت چاہتے ہو، ہر چیز اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے مانگو، ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں دل میں پیش کریں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بندو یہ زمین آسمان کے خزانے میں نے پیدا کیے، یہ میرے ہیں اور تمہارے لیے پیدا کیے۔ مانگو اس سے جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، مانگو اس سے جو مانگنے سے تنگ نہیں ہوتا، مانگو اس سے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ مانگے اپنی اپنی حاجات، کھلا میدان ہے، مانگو۔ اللہ جل مجدہ کی رحمت جوش پہ اس وقت آسمان میں جب آدھی رات سے آگے وقت گزرتا ہے تو اللہ پاک آخری رات میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اپنی شان کے لائق ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا، لو أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم، بندو تم میں سے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان بھی، پہلا انسان سے لے کر آخری انسان تک، بوڑھے بچے جنات فرشتے سب اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگیں تو میں ایک ہی دفعہ سن کے سب کو منہ مانگی چیزیں دے دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنے سوئی کو سمندر میں ڈبو کے آتی ہے، اس لیے مانگو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب یہ خود فرماتا ہے، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 7 بڑی بڑی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، 7 بڑی بڑی مشکلیں،
تمہیں کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، تمہیں کوئی گھر میں تنگ کر رہا ہے، مالی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، بندوں تمہیں جن تنگ کر رہے ہیں، شیطان تنگ کر رہے ہیں، میری ذات سے کوئی بڑا نہیں، میرے سامنے سب عاجز ہیں، میرے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرو، غم پیش کرو، دکھ پیش کرو، اپنی الجھنیں پیش کرو، میں سب کو حل کر دوں گا، یہ میری قدرت میں ہے سب کچھ۔ بس اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات، پریشانیاں جو ہیں ایک ایک کر کے پیش کریں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو رات کی تاریکی میں بے بس دلوں کی بے بسی سنتا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی بے چینی کو سنتا ہے، جانتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو پھر اس کو دور کر دیتا ہے اس کی پریشانی کو۔ بندو جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تم ماں کو بھی نہیں بتا سکتے، بعض چیزیں بیوی خامند کو، خامند بیوی کو نہیں بتا سکتا، دوستوں کو نہیں بتا سکتے، لیکن میں تمہاری بے چینیاں، ان کی لطافتیں، تمہارے دلوں کا ٹوٹنا، تمہارے خوابوں کا ٹوٹنا جانتا ہوں، تمہاری حسرتوں کو جانتا ہوں، میرے سامنے پیش کرو، اس لیے کہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے سامنے پیش کرو۔ یاد کرو میرے پیغمبر یونس علیہ السلام کا قصہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندروں کی گہرائی میں، رات کی تنہائی میں اور سمندروں میں، اندھیرے میں، اتنی مشکل میں تو تم میں سے کوئی بھی نہیں جتنی وہ تھے۔ دیکھو تو سوچو تو صحیح، سمندر میں اس رات کے وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن جب انہوں نے پکارا تم بھی مجھے پکارو جیسے انہوں نے پکارا۔ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب اس نے اپنی بیماری میں مجھے پکارا۔ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تم بھی اپنی بیماری میرے سامنے پیش کرو، تم بھی اپنی پریشانیاں میرے سامنے پیش کرو۔ تمہیں کون پریشان کرتا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں، میں رب العالمین ہوں، صاحب قدرت ہوں، ہر چیز سے بڑا ہوں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میرے سامنے پیش کرو۔ یا حل المشکلات یا دافع البلیات۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ان معاملات میں رہنمائی مانگیں جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس پلاٹ کا سودا کریں یا نہ کریں، بچے کا رشتہ کریں یا نہ کریں، صبح کیا کریں، کہیں جائیں یا نہ جائیں، باہر جائیں یا یہاں رہیں، جن جن معاملات میں رہنمائی چاہیے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں طلب کریں۔ اہدنا 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 الصراط المستقیم، اہدنا 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 الصراط المستقیم۔ دل دل میں ہدایت مانگے، یا اللہ اس دنیا میں بھی ہدایت دے، اے میرے مولا موت کے وقت میں تیری ہدایت رہنمائی کا محتاج ہوں گا، جب میری آخری سانسیں نکل رہی ہوں گی، میری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، اس وقت مجھے اپنے نام کی تعلیم ہدایت دینا کہ میں تیرا نام لوں، تیرے حبیب علیہ السلام کا نام لوں، یا اللہ اس وقت ہدایت عطا فرمانا۔
إياك نعبد وإياك نستعين۔ اے اللہ جب میں قبر میں جاؤں گا فرشتے مجھ سے پوچھیں گے، اس وقت مجھے نہ میری رہنمائی فرمانا۔ اے اللہ جب میں حشر میں جاؤں گا فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، میری رہنمائی فرمانا۔ اے رب جب میں پل صراط پر ہوں گا، جہنم میں گرنے کے خطرات ہوں گے، اس وقت جنتوں کی طرف میری رہنمائی فرمانا۔ اے میرے رب جب میں جنتوں میں جاؤں تو مجھے نبی علیہ السلام کی جنت کی طرف رہنمائی کرنا۔ اے میرے رب میں جنت میں جاؤں تو جہاں تیری زیارت ہوتی ہے اس جنت کی طرف میری رہنمائی کرنا۔ میں ہر جگہ تیری رہنمائی کا، ہدایت کا محتاج ہوں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اب آخر پہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں، تمام ضرورتوں کو اکٹھا کر لیں، تمام حاجات کو اکٹھا کر لیں، تمام گناہوں کو اکٹھا کر لیں، تمام پریشانیوں کو اکٹھا کر لیں، تمام الجھنوں کو، تمام غموں کو، تمام خوفوں کو، اور بند کر کے ایک جگہ ایک گٹھڑی بنا کے اور کہیں یا اللہ میں نے ان سب کو دل دماغ سے نکال کے تیرے حوالے کر دیا، اس لیے کہ تو خود فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر توکل کرو، میرے حوالے کرو بندو یہ سارے معاملات۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے غم، پریشانیاں، الجھنیں دل دماغ سے نکالو، خوف نکال کے میرے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم بس میری یاد میں رہو اور جائز طریقے سے کوشش کرو، میں تمہارے لیے وہی فیصلے کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ٹوکری میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا، تم بھی اپنی پریشانیاں، الجھنیں ٹوکری میں رکھ کے میرے توکل کے دریا کے حوالے کر دو، بس میں جانوں اور وہ جانے۔ اب مل کر اللہ پاک کا ذکر تھوڑا کریں۔ اللہ 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 صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آپ نے عبادتوں کا جوہر، تمام عبادتوں کا مغز دعا اور دعا کا مغز مراقبہ، یہ تھوڑا سا چکھا ہے. آپ خود سوچیں جب روزانہ آپ 5-10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے حضوری میں یہ ساری چیزیں کریں گے، آپ جس طرح اب آپ کو اپنا دماغ ہلکا، دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے، اسی طرح آپ کا دن اور رات گزرے گا. تو کوشش کیا کریں ایسے ہی کریں. تو آپ دعا کر لیں شاہ صاحب، بات کریں. ہاں سلام پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کٹھی دعا کر دیں گے مطلب.